ایک میری طرح کا دیندار تھا جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ ایک طوائف گزر رہی تھی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی، کہنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا۔ تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے، کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں؟ اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گیا؟ تو اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی ہے، طوائف کی۔ اور وہ عجیب بات کر گئی ہے، وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتانا، تو بتانا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے۔ تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں؟ یہ وقال الانسان ما لہا، یہ راز قیامت میں کھلے گا۔ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا۔ اور سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا۔ ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے، اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا، ایسے امراض پھوٹ پڑیں گے۔ اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے۔ بھائی دیکھے تو صحیح کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی۔ کیا خراب ہو؟ بولیے گا۔ ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا۔ 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا۔ ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی۔ وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔ سنار محو حیرت ہے، بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے؟ پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا، کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا۔ ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا، رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں ان کی نظریں گندی۔ اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی ایک
علامہ اسماعیل حقی 2, ملا جلال الدین رومی 3, امام خازن 4, امام جلال الدین سیوطی 5. 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا, یاد رکھ نہیں بچے گا, اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے, کسی کی بہن کو. یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل, تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں. سچی توبہ کرے, کھری توبہ کرے. یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے سینکڑوں شاگرد تھے. ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے. آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا. میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری. اللہ اکبر, بہت بڑی نعمت ہے. دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے, ایمان کی موت دے اللہ کریم, ایمان کی موت دے. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں, مسجد نبوی ہے, رسول اللہ کا شہر ہے, سر سجدے میں ہے, روح پرواز کر گئی. روح پر کتنا نصیبوں والا ہے, کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا, کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا. فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا, ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا, اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. بچے رونے لگے, بیوی رونے لگی. تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا تھا, اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے. ایک تو یہ شراب کا عادی تھا, روکتی تھی باز نہیں آتا تھا, اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا. وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے, یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا. اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر اور اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا, اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے. بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے, اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے. تو قوم عمال کا ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے. انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی, جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا. اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی. اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے, یہ بار بار دعا کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں. صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے. حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی, اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے, بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں. جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمے لگایا. تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے, جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے. ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے, وہ بکریاں چرایا کرتے تھے لیکن علم میں بڑے پختہ تھے, وجود میں بڑے طاقتور تھے. تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے, تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے. تو حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات کی, اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا. رب فرماتا ہے بسطۃ فی العلم والجسم, اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے, علم میں بھی اور جسم میں بھی. بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے, وجود بڑا طاقتور تھا. کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور
نہیں ہوتے, موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے. فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسعت عطا فرمائی. تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے, یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی, ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا. کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے. بڑی خاص بات ہے, اس کو سمجھیے گا, یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں, آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا. اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا, جا کے قرآن شریف کھول کے 15ویں سے 16ویں رکوع میں, آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے اور عقیدے کے ماننے والے ہیں. تو جب کہا نا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا, ایک صندوق تھا تمہارے پاس, وہ صندوق تمہارا قوم ممالکہ اٹھا کے لے گئی تھی. ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ صندوق تمہیں واپس کر دے گا, وہ تمہارا صندوق تمہیں واپس کر دے گا. اس صندوق میں کیا ہے, وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے. اس میں تھا کیا, تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے. تبرکات. کل میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بیچارہ, ایک بندہ نا مسجد نبی کے ساتھ غلاف اور شاید کوئی کفن تھا, وہ مسجد نبی کی دیواروں سے مس کر رہا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے, تبرک کوئی چیز نہیں, اچھے اعمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا. میں نے کہا تو مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطعی جنتی کہا, حضور کے وجود پر کرتا دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے. تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے. نبی پاک نے عطا کیا تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی, آپ کے پاس تو بڑے لباس ہیں, تو یہ کرتا حضور نے قبول کر لیا, کوئی لے کے آیا اور آپ نے مانگ لیا. تو وہ رو پڑے, کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں مانگا, یہ حضور کے جسم سے لگ گیا ہے, میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے. تم کہتا ہے حضور کے تبرک میں خیر کوئی نہیں. اور آپ یقین کریں ان لوگوں پہ حیرانگی ہے, ہم نے بھی مرنا ہے نا جی, بڑی جلدی قبر میں جانا ہے, وقت کا کچھ پتہ نہیں, لیکن اتنے اندھے ہو کر لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس تیزی کے ساتھ گمراہی پھیلاتے ہیں. مجھے باقاعدہ کسی نے ویڈیو بھیجی اور کہنے لگا جی دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہا ہے, لوگوں کو سمجھائیں. تو میں نے کہا نہیں اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور میں نے اس کو دیکھا ہے, وہ جو لال رومال والا میں نے دیکھا ہے, وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاہلوں کو پکڑتا ہے, تلاش کرتا ہے, اور اگر کوئی مل جائے بات بتانے والا تو پھر وہ خود پکڑا جاتا ہے, اور کئی دفعہ پکڑا گیا تو نکل گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے, ہم سیانے ہو جائیں تو یہ دور دور تک نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. تو وہ تابوت آئے گا, بنی اسرائیل والوں سے کہا تابوت میں کیا تھا سن لو, اور یہ قرآن مجید ہے. آج میری ماننا یہ 15ویں سے 16واں رکوع ضرور ہی پڑھنا کہ وہ آخر تابوت میں کیا تھا, کھولنا ذرا. قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے تبرک تھے. تو تبرک کیا تھے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک کرتا تھا, ایک ڈنڈا تھا, جوتے تھے, اور جناب ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا, اور تورات کی کچھ تختیاں تھی. تو اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس تابوت کا فائدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل والے جب اپنے دشمنوں سے لڑتے تھے تابوت سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے, اللہ انہیں کامیابی عطا کر دیتا تھا. تو قوم مالکوں کو بھی پتہ چل گیا کہ صندوق میں کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتے. وہ صندوق اٹھا کے لے گئے. اب ان کی کم بختی یہ, کم نصیبی یہ کہ انہوں نے جا کے اسے روڑی پہ پھینک دیا. جب روڑی پہ پھینکا تو ان کے اندر بیماریاں آ گئیں, وبائیں پھوٹ پڑی, مرنے لگے, وجود پھولنے لگا. پھر ان کے دلوں میں بات آئی کہ یہ ہم نے اس صندوق کی بے ادبی کی ہے. صندوق میں کیا ہے؟ تبرکات. ہمیں کہتے ہیں جی نالین کا نقشہ کیوں لگایا ہے؟ تمہارے تو بزرگوں کا عقیدہ ہے سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نقش نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو کہا کہ اس کے اندر یہ تبرکات تھے. انہیں بھی سمجھ میں آئی تو انہوں نے نا بیل گاڑی منگائی اور وہ صندوق اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا.
اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے نا اس صندوق کو وہاں سے اٹھایا۔ مفسرین نے لکھا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیل گاڑی کو ڈائریکشن پہ لگایا، ادھر سے حضرت شمویل علیہ السلام نے جناب طالوت کو بادشاہ بنا دیا، اور ادھر سے وہ صندوق چل پڑا۔ کہا بھئی ہم ان کو کیسے بادشاہ مانے؟ تو فرمایا بادشاہ اس طرح مانو گے کہ تمہارا وہ صندوق آ جائے گا، اور قرآن کہتے ہیں اس صندوق میں تمہارے دلوں کا سکون ہے، اس میں تمہارے دلوں کا۔ اور بھائی ہماری تو کوشش ہوتی ہے بزرگوں سے کوئی چیز مل جائے، اللہ والوں کا کوئی تبرک ہمارے ہاتھ آ جائے۔ تو وہ صندوق آ گیا، یہ مان گئے۔ اب جہاد کرنے نکلے تو لڑنا تھا جالوت کی قوم کے ساتھ، وہ بڑا سخت آدمی تھا، 3 من سونا اس نے وجود پہ پہنا ہوتا تھا، اس کی قوم سے لڑنا ہے، ٹوپی بڑی تگڑی پہنی ہوتی تھی لوہے کی۔ اب کون لڑے؟ ایک نوجوان تھے جن کا نام تھا داؤد علیہ السلام، وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور جن دنوں حضرت طالوت نکلے نا اپنی قوم کو لے کر جالوت کے خلاف لڑنے، تو حضرت داؤد بھی شامل ہو گئے۔ اللہ جب کسی کو نوازتا ہے نا تو پھر خاص ہی کرم نوازی کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا جب یہ جا رہے تھے نا، وہاں جا رہے تھے تو رستے میں انہیں 3 پتھر مل گئے، انہوں نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے۔ اس زمانے میں پتھر پھینکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی لوگوں کے پاس چیزیں ہوا کرتی تھی، اس کو کوپھن بھی لوگ کہتے تھے، منجنیق، اس کو سامنے رکھ کے پھر بنائی گئی۔ تو آپ کے پاس بھی وہ آلہ تھا جس سے دشمن پر پتھر مارے جاتے تھے، تو آپ وہ مشین لے کر، وہ آلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے، 3 پتھر آپ کے پاس تھے۔ آپ فرماتے اس دن میں بڑا بیمار تھا، اتنا بیمار تھا کہ میرا رنگ پیلا ہو گیا۔ اب وہ جالوت کے سامنے کوئی نہیں جاتا تھا، تو جناب طالوت کہنے لگے کہ جو جالوت کو مارے گا نا، یعنی ان کے بادشاہ کو اس قوم کے، تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ دیکھیں اللہ نوازتا ہے تو کس انداز میں نوازتا ہے۔ تو حضرت داؤد کہتے ہیں وہ دور کھڑا تھا تو میں نے نا 3 پتھر مارے۔ بھئی ہمت کرنا تو ہمارے ذمہ ہے کہ نہیں؟ میری ملت کا جوان کہتا ہے میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں، یعنی اگر آپ کہیں نا کچھ کرو تو پھر وہ کوئی کام کرنے کی مطلب معاملہ۔ وہ مجھے کل ایک سنگی کہہ رہے تھے، کہنے لگے جی اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، مرشد نے نظر کر دی۔ میں کہ میں ملن گی تو میں انہوں نے سمجھاواں گا کہ کچھ کرا کے نظر کریا کرو، کیونکہ میرے وہ دوست ہیں، میں انہیں جانتا ہوں۔ نظر میں بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ بھی تو بندے پہ بڑی نظر رحمت کرتا ہے نا۔ لیکن کہتا ہے 5 نمازیں پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کر، یہ سارے کام کر، سچ بول، دیانتداری کر، پھر میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کروں۔ تو یہ جو رویہ ہم نے بنایا یہ درست نہیں۔ تو فرماتے ہیں 3 پتھر میں نے مارے، اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا، اور اس سے چھو کے میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے 30 آدمی بھی مر گئے۔ 3 پتھروں سے 31 بندے اللہ نے مار دیے۔ فرماتے اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب کریم کی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں جناب طالوت کی صاحبزادی بھی آئی، آدھی سلطنت بھی آئی۔ کافی سال حضرت طالوت حیات رہے، پھر ان کا وصال ہو گیا، تو ساری سلطنت حضرت داؤد کو ملی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی۔ یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور پھر اللہ نے فضل فرمایا، انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی۔ اور پھر حضرت داؤد کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر ان کے صاحبزادے کا نام حضرت۔ تو یہ ہوا کیسے؟ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا، اس کے کرم سے ہوا۔ اب اس واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نہ کسی پہ بھی، تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے، کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں، مال، دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی، یہ خدا کے فضل سے ملتی ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہوتے